علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ چوتھی رمضان کی جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک ہے 53 ہجرت میں خبیث و پلیت زیاد ابن ابیہ دنیا سے رخصت ہوا، جو دشمن مولا امیر المؤمنین تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کی ماں تھی سمیہ اور یہ ولد الزنا تھا، لیکن اسلام میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے، جو جس کے ساتھ رہ رہا ہو اگر وہ ڈکلیئر کرتا ہے تو بس صحیح ہے۔ یعنی ہمیں آپ کو اگر پتا ہو کہ یہ فلانا بچہ ناجائز ہے، لیکن اندر سے ہمیں پتا ہے، فرض کریں، لیکن ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ اسی شوہر کا مانا جائے گا، زیادہ شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام پسند نہیں کرتا اس راز کو کھولنے کو، مگر یہ کہ جنہوں نے خود ہی کھولا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے ایک موضوع کہ اس کو ہم ڈسکس کر دیں، کو کیا ڈسکس تو ہمیں نہیں کرنا تھا، ضمناً آ رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگ زبان کھولتے ہیں کہ معاذ اللہ نہیں کھولنی چاہیے، عیدی میں جو بچے ہیں ان کے بارے میں قطعاً گناہ ہے۔ کس نے کہا کہ عیدی میں جو بچے ہیں وہ سو اللہ نہ کرے، معاذ اللہ وہ حرام کے ہیں؟ کس نے کہا؟ کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے مجبوری میں وہاں دے دیے، کچھ ایسے ہیں یاد رکھیں کہ جو اسپتالوں سے چوری ہوئے ہیں، کچھ دشمنی میں بچے چوری ہوئے ہیں۔ لہذا کہیں بھی کسی بھی بچے کو آپ دیکھیں کہ اس کی ماں ہو یا نہ ہو، باپ ہو یا نہ ہو، اصل یہ ہے کہ اس کو ہم، اصل کیا ہے یعنی کہ نا ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اب اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کہ ڈھنڈورا پیٹنا ضروری ہے؟ نو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کے اس کو اجاگر کریں۔ اب یہ زیاد ابن ابی جو ہے، یہ ایک زمانے میں مولا امیر المومنین کو ایز اے چوتھا خلیفہ مانتا تھا، اور ایک جگہ کا یہ عامل بھی تھا، لیکن معاویہ نے اس کو لالچ دی اور کہا کہ میں تمہیں اپنا بھائی بنا لوں گا، اور اس کا جو ایک راز ایک حد تک چھپا ہوا تھا، یہ اتنا بغیرت تھا کہ یہ اس پر تیار تھا کہ معاویہ کی قربت حاصل ہو جائے، چاہے اس کی ماں زانیہ مشہور ہو جائے اور یہ ولد الزنا مشہور ہو جائے۔ لہذا معاویہ نے اس کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو، یعنی میرے باپ ابو سفیان کے زنا کی اولاد ہو۔ اس کی یہ داستان ہے اصل میں، کس کے لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے۔ اور پھر اس زمانے میں ابو مریم نامی ایک شراب فروش تھا طائف کا، کیونکہ یہ طائف کا تھا، ثقیف خاندان کا تھا، تو اس نے ابو مریم نے کہا کہ ہاں یہ اس کی ولادت سے یہی 9 مہینے پہلے ابو سفیان آیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہاں پر کوئی عورت ہے اس قسم کی، فاحشہ قسم کی، تو میں نہیں بھیجا تھا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اب شراب فروش گواہی دے رہا ہے ابو سفیان کے زنا کی، معاویہ اعلان کر رہا ہے، اور پھر سمیہ کے زنا کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو زیاد ابن ابی ہے یہ جو ہے وہ بھائی بنایا جا رہا ہے کس کا؟ معاویہ کا۔ پھر معاویہ نے سیاسی اعتبار سے کہا اپنی بہن سے کہ اس سے ملنے جاؤ، لیکن اپنے سر پہ چادر نہ رکھنا، اس کے سامنے چادر اتار دینا اور کہنا تم میرے بھائی ہو، میرے محرم ہو۔ یہ پولیٹیکل فائدہ اٹھایا اس سے، اور پھر یہ فائدہ معاویہ کو بھی ملا بظاہر اس دنیا میں، اور یزید کو بھی ملا، اور پھر یزید نے اسی کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بنایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔